Assalamu alaikum. Welcome to our very first podcast. It's me, Dr. Naveed Khan Yousafzai, اور میرے ساتھ میرے دوست عمیر اجاز. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کریں گے ہمارا جو یہاں پر اسٹوڈنٹ لائف گزرا پچھلے 1.5 سال سے. میں ماسٹرز کرنے آیا تھا یو کے 2022 فیبرری میں، اور عمیر بھی میرے ساتھ ہی آیا تھا. ہمارا سیم کورس تھا، ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کیا. میرا جو بیک گراؤنڈ تھا پاکستان سے، میں ایز اے ڈینٹسٹ گریجویٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہاں آ کے میں نے پبلک ہیلتھ میں ماسٹرز کیا. میرا بیک گراؤنڈ جو ہے گریجویشن ہے وہ میری فزیو تھراپسٹ ہے، اور اس کے بعد میں نے یہاں کے لیے جو ہے ایم پی ایچ سلیکٹ کیا ہے. اس کے ساتھ یہ میں کلاس فیلو تھا، ماسٹر ان پبلک ہیلتھ. اب اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈسکشن کریں گے ہم کہ فزیو تھراپسٹ کس طرح اپنی یہاں جاب سیکیور کر سکتے ہیں، یا ان کا کیا فیوچر ہے یہاں پہ. وہ میں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈس میں بتائیں گے، ہم آپ سے اپنا ڈسکس کریں گے. اچھا، آج کی ایپیسوڈ میں جو ہمارا مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے اسٹوڈنٹ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش، وٹ ایور کنٹری سے آنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پر، انہوں نے کیا کیا باتیں ذہن میں رکھ کے یو کے کو سلیکٹ کرنا ہے، کیسے کون سی یونیورسٹی انہوں نے سلیکٹ کرنی ہے، کون سا سٹی سلیکٹ کرنا ہے، اور کہاں پر کیسی کیسی جاب اپورچونیٹیز ہیں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز سے کہ یونیورسٹی سلیکشنز کیسے ہونی چاہیے. سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے بیک ہوم کہ ہم اگر یو کے جا رہے ہیں تو ہم نے کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے. یونیورسٹی سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے کنگز کالج میں، آکسفورڈ میں، یا کوئین میری ایسی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا ہے. تو یہ سوال ان کے ذہن میں تو نہیں آتا، وہ تو ڈائریکٹلی انہی کی ویب سائٹس پہ جا کے اپنا جو پروسیس ہے وہ چلاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں ہماری طرح کے لوگ، جو بولتے ہیں ہم نے اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے پہنچنا ہے، اور آف کورس اپنا کورس بھی کمپلیٹ کرنا ہے، کیونکہ کورس کمپلیٹ کرنا لازمی ہے. جب آپ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں تب آپ کو جا کے پی ایس ڈبلیو ویزا ملتا ہے، اور تب جب آپ کی جو ہے نا آگے آپ کے لیے اپورچونیٹیز کریٹ ہوتی ہیں. تو یونیورسٹی سلیکشن کے کرائٹیریا، دیر آر اے لاٹ آف ویب سائٹس جس پہ آپ ایزیلی جا کر یونیورسٹیز کمپیریزن کر سکتے ہیں. جیسے ایک ہے studyin-uk.com، اس ویب سائٹ پہ، اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپنے کورس کا نام لکھ لیں تو یو کے کی تمام یونیورسٹیز آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی. تو اس کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہو سیدھا کنسلٹنٹ کے پاس اور اس کو بتاتے ہو کہ مجھے یو کے جانا ہے وزٹ ویزا پہ، تو وہ آپ کو اپنی پریفرنس کی یونیورسٹیز دیتے ہیں جن یونیورسٹیز کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے. تو کبھی کبھار وہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسی سٹیز میں ہوتی ہیں جہاں جاب اپورچونیٹیز کم ہوتی ہیں، یا ان کی فیسز بقدرے زیادہ ہوتی ہیں باقی یونیورسٹیز سے. یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے بات کی کہ ہمارے 2-3 ٹائپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو صرف باہر آنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس اسٹڈی ہے، بیک گراؤنڈ ہے، صرف آپشن وہ سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے باہر چلے جائیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اسمارٹ ہیں، وہ ہارڈ ورکر ہیں، تو ان کا فیوچر انہوں نے سوچا ہوا ہے، تو ان کا سلیکشن کرائٹیریا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جاب اپرچونیٹی کے حساب سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ دیکھتے ہیں رینکنگ کے حساب سے. دوسرے قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جاب اپرچونیٹیز کہاں پہ زیادہ ہے. لیکن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اپنا ہوم ورک کر سکتے ہیں، خود سے ریسرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کنسلٹنٹ کے ہینڈ اوور ساری چیزیں کر دیں. کیونکہ ان کے جو پینلز یا ان کے لنک میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ بعض دفعہ وہ وہیں پریفر کرتے ہیں. تو اس حساب سے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی جاب اپرچونیٹیز کیسی ہیں ادھر، وہ آپ کو اچھا منجن بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ جاب لگ جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جو میں نے ویب سائٹ بتائی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ویب سائٹس ہیں گوگل میں. سب سے آسان طریقہ ہے آپ وہاں جا کے اپنا کورس لکھیں، اور اس کورس میں جو یونیورسٹیز آتی ہیں اس کا فیس اسٹرکچر دیکھ لیں. کوشش کریں اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کریں جس کی فیس سب سے منیمم ہو. آج کل جو منیمم فیس چل رہی ہے میرے خیال سے 13,500 پاؤنڈ سے لے کر 17-18 اوپر جتنا بھی جاتے جائیں، لیکن منیمم جو فیس ہے 13-14 ہزار پاؤنڈ سے سٹارٹنگ ہے. اچھا، فیس میں بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ غلطی میں کرتے رہ گیا. یونیورسٹی جب آپ کو آفر لیٹر بھیجتی ہے، ہاں اس سے پہلے ایک اور بات، آپ نے ایک یونیورسٹی پہ ریلائی نہیں کرنا. آپ نے جتنی بھی یونیورسٹی آپ کے سامنے آتی ہے، آپ نے ہر ایک میں اپنا ایڈمیشن کے لیے اپنا فارم سبمٹ کر لینا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آفر لیٹرز آئیں گی. تو جتنے زیادہ آپ کے پاس آفر لیٹرز ہوں گی اتنی زیادہ آپ کے پاس اپورچونیٹیز ہوں گی. آپ کے پاس
पसंद नापसंद की गुंजाइश होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है वो 50% का ऑफर करती हैं। 50% से नीचे वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑप्शन देती है कि 30% जमा करा दो, 40% जमा करा दो। अगर 30% ठीक है, 30% जमा करा देते हैं, वो वहाँ से तो बड़ी आसानी हो जाती है, वहाँ से हो जाती है, लेकिन आप वो 30% 15-16 लाख रुपए लेकिन वो भी देके आपको डिपेंड वीज़ा करता भी है ना लग उनकी जाएगा, आप सिचुएशन, पास हो वो जाएगा। जो स्टूडेंट है उसकी सिचुएशन कैसी है। वो तो मिनिमम कहता है मैं पे कर दूं, लेकिन उसको फिर वो जो कंसल्टेंट है या जो भी एक सर्कल चल रहा है, एक एनवायरनमेंट चल रहा है, उनको ये बताते हैं कि वहाँ जाके आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस मैनेज कर लेंगे। जो तो कि वो भी हकीकत नहीं है, जो वो भी हो जाएगी मैनेज, लेकिन इतनी उसके आसानी ऊपर से भी नहीं हम बात होगी। करेंगे कि आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं या होती है। लेकिन यही है कि आप जितनी ज़्यादा पे कर सकते हैं, उसका ये फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट जो है, जो यहाँ पे आ रहा है, जिसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है, उसको भी काम का शुरू में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है लंदन सिचुएशन या बहुत हो गई है स्टूडेंट्स की। सैचुरेशन बहुत हो गई है, तो जॉब ढूंढने में उसको शुरू में 2-3 महीने लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। अच्छा, ये कुछ डिपेंड करता है कि वो कितना स्मार्ट है, वो कितना हार्ड वर्क है। अगर वो जॉब सिक्योर नहीं कर पाता तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो यहाँ पे आके जो है ना वो कभी कभी एकदम डिमांड कर देते हैं, अगर आपने प्लान नहीं लिया हुआ तो। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं, जो लोग आना चाह रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से उनको ऑफ़र लेटर आया है और वो आकर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस चलाना चाहते हैं, वो एक होशियारी करें कि ऑनलाइन आप देखें कि उस यूनिवर्सिटीज़ में कौन पाकिस्तानी स्टूडेंट या अपने कंट्री का स्टूडेंट पढ़ रहा है। उससे एक बात ज़रूर पूछें कि क्या वो यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट प्लान बना के दे रही है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान बना के देती हमारी है। यूनिवर्सिटी देती थी, नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ, जैसे हम आए, कोरोना का टाइम चल रहा था तो हमें कोविड ये ख़त्म मिल हुआ, गया। जैसे ही हम आए तो हमसे 4 महीने बाद उन्होंने डेडलाइन दे दी। हमने 50% फ़ीस पे की थी और 50 जो है वो रह गई थी। तो 4 महीने बाद जब हम उस वक्त नहीं पूरी उस वक्त 50% हम दे पा रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वापस से आ रहे थे, वापस और आ हम रहे वो थे। पुल जो है कैनरी वॉर्फ का, वहाँ पे आके हमने जो है एकदम से लास्ट वर्क हमने वो मैनेज करना हमें स्टार्ट एकदम ईमेल आई है कि भाई आपके पास लास्ट वार्निंग है, आपको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा अगर आपने कल तक फ़ीस सबमिट ना कराई। इवन कि हमारा पोर्टल भी बंद कर दिया गया था। तो ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको 3 से 4 महीने के बाद बोलती है जो आपका रिमेनिंग फ़ीस है वो आपने एक साथ पूरी दे देनी है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर उसमें जो स्टूडेंट 30% दे के आए होते हैं उनके लिए एक अजाब बन लेकिन सकता ये है। भी मैनेजेबल है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे हमारा दोस्त है एक अली नाम है, उसने एंड में जाके जमा कराई, उसके बाद भी ऐसी थ्रेट्स आ रही थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन उसने हल्का लेकिन हल्का रिस्क नहीं लेने का। रिस्क नहीं लेने का। लेकिन ये डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी को कैसे डील करते हो, उनके आपकी कम्युनिकेशन कैसी है उनके साथ, तो वो इस हिसाब से होता है। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ बेहतर हैं जो आपको आते ही इंस्टॉलमेंट कर सकती हैं, 600-700-800 पाउंड आप महीने का देते हो, तो वो इजीली आप मैनेज करके आपकी ज़िंदगी भी चल रही होती है और फीस भी चल रही होती है। एनीवेज, ये तो पहला सेक्शन था जिसमें हमने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है, फ़ीस किसकी सबसे कम है। दूसरा, आप किस कोर्स में आना चाहते हो। आपने कंसल्टेंट के रहमो करम पे सब कुछ नहीं छोड़ना, अपनी रिसर्च करनी है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फ़ीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका कोर्स आउटलाइन लिखा हुआ है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। दूसरी मेन चीज़ कि आपने फ़ीस कैसे जमा करानी है। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने कंसल्टेंट के हाथों फ़ीस जमा कराई है और वो फ़ीस कंसल्टेंट अक्सर अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से जमा करा देते हैं और फिर बाद में रिफ़ंड का क्लेम डाल देते हैं। या ऐसे बहुत सारे बेशुमार इश्यूज़ हैं जिससे हम भी नहीं वाकिफ़, लेकिन जब वो स्टूडेंट यहाँ पहुँचता है, हमारे एक बड़ा करीबी दोस्त जो हमारे साथ पिछले घर में रहता था, उसके साथ ऐसा हुआ, वो जैसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे हो गई, उसको वीज़ा लग गया, जैसे आ गए तो वो जब यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा आपके जिस कार्ड से फ़ीस पे हुई थी वो उन्होंने रिफ़ंड करा दी है, तो अभी आपको 2 वीक के अंदर अंदर यूके छोड़ना फीस जमा पड़ेगा। करानी, जल्दी फीस जमा करानी, फ़ीस जमा कराएं या आपको जो है वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। फ़ीस जमा कराने का सबसे आसान तरीके, जब आपको ऑफ़र लेटर आ जाए उसके बाद आपकी एक अदद इंटरव्यू होती है, जो यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू लेने के बाद फिर आपको दूसरे लेटर का क्या नाम था, कैश लेटर। कैश लेटर आता है। कैश लेटर में आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर हर चीज़ लिखी होती है। आपने उसी यूनिवर्सिटी के अकाउंट नंबर पे वेस्टर्न यूनियन जाके या जो भी मनी ट्रांसफ़र कोई भी जो ऑथेंटिक इदारा है उसके ज़रिए आपने, उसका बस एक यही होता है कि वो अपना टैक्स वैक्स काट के थोड़ा सा आपको ख़र्चा बढ़ जाता है, लेकिन उसका ये फ़ायदा होता है कि वो आपको प्रॉपर रिसिप्ट देते हैं फ़ीस जमा होने की और
کوئی مسئلے ایشوز بعد میں نہیں بنتے. تو کوشش کریں جب آپ فیس جمع کرانے کا ٹائم آئے تو آپ ویسٹرن یونین یا کسی بھی اوتھینٹک ادارے میں جا کے وہ فیس اس کے تھرو. کوئی ایشو نہیں ہے, کیش جب جمع کریں وہ رسیٹ دیں گے, وہ رسیٹ آپ کی آئے گی تو آپ رسیٹ کی پکچر لے کے یونیورسٹی کو سینڈ کریں, تو یہ آپ کنسلٹنٹ کو دو کہ یہ میری ہے. آپ کنسلٹنٹ سے پہلے جو ہے نا ساری انفارمیشن لو اور اس سے بولو کہ میں جو ہے کیش جمع کراؤں گا. اگر وہ آپ کو آفر کراتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے پے کر دوں گا میں, تو آپ بولو نہیں میرے پاس کیش پڑا ہوا ہے. وہ آپ کو کہے گا شاید کیش مجھے دے دو, میں یہاں سے کریڈٹ کارڈ سے. نہیں, آپ نے خود جا کے وہ زیادہ سیکیور منی ٹرانسفر یا کسی بھی ایسے جو ریمیٹنس کا کوئی بھی اوتھینٹک ادارہ ہے وہاں سے آپ نے پے کرنی ہے فیس. یہ تو ہو گیا فیس کی بیسس میں ہم نے یونیورسٹی کیسے سلیکٹ کرنی ہے. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کون سی سٹی میں ہم نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے. یونیورسٹی سٹی کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں ہمیں چیپ رینٹ ملے گا, چیپ ٹرانسپورٹ ملے گی, زیادہ کام ملے گا, مطلب ورک اپورچونیٹیز زیادہ ہوں گی. اوور آل یو کے میں ورک اپورچونیٹیز جو ہیں وہ تقریباً ہر جگہ پہ اچھی خاصی ہے, آپ کو جاب مل جاتی ہے. بس صرف شروع میں جب آپ کا زیرو ایکسپیرینس ہو اس وقت آپ ایک تو آپ سلیکٹ کرنے میں سوچتے ہو کہ میں کیا کروں, ریسٹورینٹ میں جاب سٹارٹ کروں, ڈیلیوری کروں, سیکیورٹی کروں. وہ بھی آپ کو نیکسٹ آپ کو ایپیسوڈز میں بتائیں گے کہ سیکیورٹی کا بیچ کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کیریئر کو پرسو کرنا ہے. اگر آپ ڈیلیوری ڈرائیور بننا چاہتے ہو تو اس کی کیا کیا ہے وہ سارا آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے. اس ایپیسوڈ میں ہمارا جو ہے مین فوکس ہے یونیورسٹی سلیکشن. پاکستان میں بیٹھ کے آپ کے ذہن میں جو جو سوال آتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے جوابات آپ کو دیں. اچھا, جیسے سٹیز کی بات ہو رہی تھی, ہماری یونیورسٹی لندن میں تھی تو ہم نے سٹارٹ میں آتے لندن میں بہت ساری یونیورسٹیز کے کیمپس آ گئے ہیں. وہ جو ڈفرینٹ رورل ایریاز میں بھی لائک اسکاٹ لینڈ میں یا مانچسٹر کی طرف جتنی بھی سنڈرلینڈ یونیورسٹی, ہماری تو یونیورسٹی آف سنڈرلینڈ تھی, جو کہ لندن سے کافی آؤٹ. تو یونیورسٹی میں کافی کیمپسز کھل گئے ہیں. تو آپ کو لندن میں تقریباً بہت ساری یونیورسٹی کے کیمپس مل جائیں گے اگر آپ لندن میں آنا چاہتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ جو مین یونیورسٹی ہے وہاں سے آفر آ رہی ہے تو آپ ایک ٹچ کر لیں یہاں پہ لندن میں کوئی کیمپس ہے, کیونکہ لندن میں آپ کو پتہ ہے اوور آل زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ کو رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن مل جاتی ہے. حالانکہ یہاں پہ جو ہے آپ کا اکانومیکل ایوریج جو ہے وہ مطلب زیادہ ہے, رینٹ زیادہ ہیں, چیپ نہیں ہے اتنے. اچھا, لندن میں رہنے کا جو ایڈوانٹیجز ہیں, سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بڑا سٹی ہے, ڈائیورسٹی ہے, مختلف لوگوں سے ملو گے, مختلف کلچرز ایکسپیرینس کرو گے, مختلف ایگزیبیشنز جو ہے ان میں جا کے انٹرٹین ہو گے آپ. یہاں کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے اور بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا رینٹ بہت زیادہ ہے, اکوموڈیشن مشکل سے ملتی ہے. اگر آپ سفر کرتے ہیں روزانہ کام پہ, یونیورسٹی پہ, جو آپ کا ٹرانسپورٹ کا جو ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اگر آپ یہاں 200-400-500 زیادہ بھی کماتے ہو تو وہ آپ کا یہاں پہ نکل جاتا ہے, لیکن اوور آل بیلنس ہو جاتا ہے اگر آپ چھوٹی سٹیز میں رہ رہے ہیں. لیکن پہلے یونیورسٹی کا جو ٹائم ہے وہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ کچھ سیونگ کریں گے یا آپ اپنا پیچھے کچن چلائیں گے. ٹھیک ہے کچن تھوڑا بہت چل سکتا ہے, لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں وہاں جاتے ہی ساتھ وہاں پہ میری جو ہے سیونگ وہ پاکستان بیک لون شون, تو پہلا تو یونیورسٹی والا سال تو آپ کا چلے گا بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ. اس کے بعد آپ یونیورسٹی کی ریمیننگ فیس دو گے, اکوموڈیشن فیس دو گے, اور اپنا جو ٹریول کا ایکسپینس ٹریول ہے, پھر چھوٹے موٹے اور کھانے پینے کا ایکسپینس بھی ہوتا ہے, کھانا بھی ہے, آپ بھوکے تو نہیں رہ سکتے. ایسا ہی ہے, اور ساتھ میں آپ اپنے آپ کو بھی جو ہے نا بیک اپ دے رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ سیکیورٹی کا بیچ بنا لیا اس میں بھی آپ کا ایکسپینس ہے. ہاں چھوٹے موٹے ایکسپینس ہوتے ہیں, بہت سارے ایکسپینس جو ہیں وہ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو پہلا سال آپ کا جو ہے آپ بھول جائیں کہ آپ کچھ سیونگ کریں گے. یہ مائنڈ میں مت رکھیں کہ وہاں پہ جاتے ساتھ میں چیزیں بھی مینیج کر لوں گا, یونیورسٹی کی فیس نکال لوں گا. ایک آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے فوکس کہ آپ نے یونیورسٹی کی فیس نکالنی ہے, کیونکہ یونیورسٹی جو مین چیز ہے, اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ کا PSW نہیں لگے گا, آپ کی ہسٹری خراب ہوگی اور کچھ نہیں. آپ پرسیو نہیں کر پائیں گے. آپ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو لون لے کے آئے ہیں وہ بھی سارا جو ہے ضائع ہو جائے گا, کیونکہ آپ جب تک اپنا سال پورا نہیں کریں گے آپ مزید سروائیو نہیں کر سکیں گے, آپ کا برڈن پیچھے جو پڑتا ہے. اچھا, لندن کے علاوہ اگر باقی سٹیز کی بات کریں جیسے کہ برمنگھم ہے, مانچسٹر ہے, اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ ہے, اور بھی جو چھوٹے چھوٹے ہیں, بریڈ فورڈ اور ایسی جو جگہ ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو جو جاب اپورچونیٹیز ملتی ہیں, اور وہاں پہ آپ کچھ تھوڑی بہت سیونگ بھی کر سکتے ہیں. جو ہمارے یار دوست جن سے ہماری گپ شپ لگتی رہتی ہے
لیکن ادھر یہ ہے کہ تھوڑی خاموشی ہوتی ہے، نیا نیا بندہ آتا ہے تھوڑے ایسے شہر میں جہاں سناٹا ہو، اور کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں آپ کو اپنی دیسی کمیونٹی کم ملے گی، تو تھوڑا سا جو ہے نا آپ کٹ سے جاتے ہو دنیا سے. تو لندن، یا اگر آپ مانچسٹر میں بھی آتے ہو تو وہ بھی مانچسٹر اور لندن سے مانچسٹر اس لیے بہتر ہے کہ وہاں ورک اپرچونیٹیز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لندن ایک اور طریقے سے بھی بہتر میں کہوں گا کہ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا کوئی مطلب یہاں پہ دوست ووست نہیں ہے، کوئی رشتے دار نہیں ہے، ان کے لیے لنڈن اس لیے بیٹر ہے کیونکہ یہاں پہ ڈائیورسٹی کے لوگ مل جاتے ہیں، آپ کو اپنے کلچر کے لوگ مل جاتے ہیں. اگر آپ کہیں کسی ایسے دوسرے علاقے میں جاتے ہو جہاں پہ اتنی نہیں ہے پاپولیشن یا جو بھی ہے، وہاں ہوم سکنس کا بڑا پرابلم ہوتا ہے لڑکوں کو، ڈپریشن کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، شروع میں کام نہیں لگتا تو وہ بالکل ایک چار دیواری کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہاں گھر کیسے ہیں، مومنٹم لوز کر جاتے ہیں، مومنٹم لوز کر جاتے ہیں. پھر وہ کیونکہ جو پاکستان سے آتے ہوئے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن الگ ہوتی ہے، موٹیویشن آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو وہ بڑا پرابلم ہے ہے. کیونکہ پھر آپ کو کوئی نکالنے والا آپ کے آس پاس نہیں ہوتا، تو آپ پھر ظاہر سی بات ہے آپ یہ سوشل میڈیا کے سہارا لیتے ہو. ایک اور پرابلم یہ بھی ہے رینٹ، آپ کا ایکوموڈیشن. آپ جب یونیورسٹی سلیکٹ کر رہے ہو تو آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، سب سے پھر آگے پرابلم ہوتی ہے سیکنڈ اسٹیپ کی کہ ایکوموڈیشن، وہاں پہ جو لینڈ کریں گے آپ کس کے بعد رکیں گے، کس کے پاس جائیں گے. اگر آپ نے وہ بیک اپ نہیں رکھا ہوا تو آپ کو چار راتیں بلیو فٹ می پاتھ کہ پہ پرابلم گزارنی ہو پڑ سکتی سکتی ہے. کنسلٹنٹ اس چیز میں ہیلپ آؤٹ نہیں کرتا ہے اتنی، وہ آپ کو ایکوموڈیشن خود مینیج کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے یہ کچھ ویب سائٹس ہیں جیسے گم ٹری ہو گئی، اسپیئر روم ہو گیا، پھر ایک اور زوپلا ہو گیا، اس پہ آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. یا اپنی یونیورسٹی کی ایکوموڈیشن بھی آپ یونیورسٹی کی کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ وہ ایکوموڈیشن دیتی ہیں، ہاسٹل پرووائڈ کرتی ہیں، تو اس میں جا سکتے ہیں. شروع کریں جس یونیورسٹی میں اگر آپ کو ایکوموڈیشن مل رہی ہے، کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ 2-4 مہینے تو وہاں رہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ مینیجیبل ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فیس پہلے جمع کرائیں 1 سال کی. اچھا، تو ایک سال ہر یونیورسٹی کا تقریباً یہ ہوتا ہے ہاسٹل کا، وہ فیس پہلے جمع کراتے تو ان کے پاس بجٹ نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے پاس، تو وہ پھر وہ آپشن مائنس ہو جاتا ہے. اگر وہ مینیج کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے. یونیورسٹی کی اکوموڈیشن بھی آپ کو ویسے پڑتی ہے 500-600، جو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ پرائیویٹ بھی رہ کے دینا ہے. ہاں لندن میں تو ہاں تو آپ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے نہیں کی، تھوڑا سا اوپر دیتے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا اس وقت. لیکن اگر آپ یہاں کے ڈھونڈتے ہیں، یہاں لینڈ ہونے کے بعد ڈھونڈتے ہیں تو پھر آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اتنی جلدی کوئی بھی آپ کو دیکھو اکوموڈیشن تو مین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کہاں پہ ہے. آپ نے لازمی ہے وہیں اکوموڈیشن کرنی ہے جہاں آپ کی یونیورسٹی ہے، کیونکہ یونیورسٹی کے لیے آپ کا ہفتے میں کم از کم ماسٹرز میں 2 سے 3 منیمم 2 دن اور میکسیمم 3، کسی یونیورسٹی میں 4 دن بھی بلاتے ہیں. تو آپ نے تو اکوموڈیشن وہیں لینی ہے جہاں پر آپ کی یونیورسٹی ہے، اور پھر جاب آپ نے وہیں ڈھونڈنی ہے. اچھا مین سوال آتا ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ ہم نے یہ کور کیسے کرنا ہے سب کچھ. پاکستان سے جو 6-7 ہزار پاؤنڈ دے کے آئے ہیں وہ، اور یہاں پر آنے کے بعد 6-7 ہزار پاؤنڈ کی فیس، اور اس کو ریکور کرتے کرتے کتنا عرصہ لگ جائے گا. تو جو آپ کے اسٹوڈنٹ والی ڈگری ہے 1.5 سال کی، تو یہ 1.5-2 سال تو آپ اسی میں آپ کے گزر جاتے ہیں. اگر آپ نے سیونگ کرنی ہے وہ آپ کی پی ایس ڈبلیو میں آ کے جا کے جو ہے آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ سیونگ کر لیں، اگر آپ بار بار پاکستان جانے کے شوقین نہیں ہیں. اگر آپ بار بار آتے جاتے رہیں گے تو پھر تو پروگرام بڑھ گیا. پاکستان جانا بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے شروع میں. ہاں تو کام یہاں پہ آپ کا جو 20 آورز الاؤ ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں. جو بڑے بڑے مارٹ ہیں، سینسبری اور پرائم مارک اور ایسے ٹیسکو، ایسے بہت سارے ریٹیل شاپس ہیں جہاں آپ کو ایزیلی جو 20 آور آپ کے علاوہ وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اور اس کے مطلب علاوہ آپ کی سی وی اپڈیٹ ہونی چاہیے. اب یہ وہاں پہ جا کے اپنی سی وی ڈراپ کرنی ہوتی ہے. کچھ شاپس ہیں ان کی آن لائن، زیادہ کام جو ہے یہاں پہ آن لائن سی وی ڈراپس کرنی ہوتی ہیں آپ نے، Indeed یا وغیرہ وہی تو آپ معاملہ چل رہا ہے. فزیکلی وہ واک ان جا کے آپ اپنی ڈراپس کر سکتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھا یہ 20 گھنٹے جب آپ کو کام الاؤ ہوتے ہیں تو اس میں تو زیادہ تر آپ کو ایکوموڈیشن آپ نکل آتا ہے، آپ کا ایکوموڈیشن آپ کا نکل آتا ہے، ٹریول ایکسپینس نکل آتا ہے، تھوڑی بہت اگر سیونگ کر لی. مین سیونگ آپ کہاں پہ آگے کرتے ہو جب آپ کی ٹرمز ہالیڈیز ہوتی ہیں، جو کہ سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے اور 2-3 سے 4 مہینے تک ہوتی ہیں. 3 نہیں، مجھے اب یہ بتائیں نا کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے آ رہا ہے اس کی مین ٹرم 1 سیمسٹر کے بعد ہالیڈیز ہیں، ہاں وہ اس میں وہ فل ٹائم کر سکتا ہے. بالکل. اس سے پہلے اگر یونیورسٹی نے فیس ڈیمانڈ کر لی تو وہ کیا آپشن ہے اس کے پاس؟ کیا وہ اپنی 20 آورز میں سے فیس مینیج کر سکتا ہے؟ نہیں،
اس میں وہ مینیج نہیں کر سکتا. اس کے لیے یا تو اگر اس کی قسمت اس کے اچھی لیے ہے، بس ابھی ہم ہنس رہے ہیں تو ہماری آپ اسمائل دیکھ کے ہماری اندازہ لگا سکتے ہیں، ہماری اسمائل ہی ہے ان کے لیے. اسمائل اندازہ لگا اگر سکتے ہیں آپ وہ کو ٹرم ہالیڈیز سے اگر آپ پہلے آپ سے سمجھدار اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ کے لیے اسمائل کافی ہے. ٹرم ہالیڈیز سے اگر آپ سے فیس مانگ لی تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو پہلے 6,000 جہاں سے مینیج کیے تھے وہیں سے باقی 6,000 مینیج کر کے دینے ہیں اور پھر جا کے جو ہے نا بعد میں آپ نے اپنا قرضہ اتارنا ہے. اینی ویز بہت ساری یونیورسٹیز آپ کو دیتی ہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتی ہیں. یونیورسٹی میں بھی آپشنز ہوتے ہیں پارٹ ٹائم جاب کرنے کے، اگر آپ ہاں اتنے کیپیبل ہیں تو یہ یونیورسٹی ایک میں بڑی اپلائی مین بات کریں. جو میرے ذہن میں تھی. وہ اس کو مس آؤٹ مت کریں. یونیورسٹی خود آپ کو ای میلز کرے گی، ہمارے پاس اپرچونیٹیز آئی ہوئی ہیں، اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں اس چیز کے لیے، مینٹلی طور پہ تیار رکھیں کہ یونیورسٹی میں اگر آتی ہے کوئی اپرچونیٹی تو آپ اس کو ضرور اپلائی کریں. یہ مت سوچیں کہ آپ کیپیبل نہیں ہیں، آپ کے اندر یہ نہیں ہے. کوئی اتنا وہ کوئی خاص ورک نہیں ہے وہ کہ وہیں آپ کی سیکھتے ہو، ایسی ایڈمنسٹریشن کوئی ورک آپ ہوتا نے ہے تو آپ کوشش کریں جو موٹیویشن اسپیکر نہیں بننا وہاں پہ. آپ نے یونیورسٹی میں بس ہیلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، ڈفرینٹ آپ نے ان کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. اور اس سے آپ کی سی وی بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ اگر ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے ہیں تو آپ کی اسٹڈیز کے بعد بھی آپ لیکن کے وہ پاس اس کی وجہ سے اپرچونیٹیز آپ بیسٹ کے آپشن پاس. ہے. اگر آپ کو کہیں آؤٹ نہیں ملا تو آپ یونیورسٹی کو ضرور اپروچ کریں، ان کو بتائیں. ان کا بھی ایک میرا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان چیزوں میں. اچھا، جب آپ کی ٹرم ہالیڈیز آئیں گی 2-3 مہینے کی، جو کہ سال میں 2 مرتبہ آتی ہیں، اس میں اگر آپ لگ کے کام کریں گے، فل ٹائم کام کریں گے تو آپ کی ایزیلی فیس ریکور ہو جائے گی. سیکیورٹی کا بیچ آپ ضرور اس کے لیے بجٹ نکال کے لیں اور اپنا رکھ لیں بنا کے، کیونکہ وہ کام آنے والا ہے. ہاں، اور اس کا پروسیجر بھی ہم اپنے آنے والے پوڈ کاسٹ میں بتائیں گے کہ کیسے آپ نے سیکیورٹی بیچ بنانا ہے، اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، اس کا کورس کیسے کرنا ہے، تو کیسے جاب سیکیور کرنی ہے. ہاں اس کے لیے ایک جاب کیسے سیکیور کرنی ہے. اینی ویز یہ کچھ بیسک سے سوالات تھے جو جب ہم پاکستان میں ہوا کرتے تھے ہمارے ذہن میں آتے تھے کہ یار ان سب چیزوں کو جو ہے نا ہم ان سوال کا جواب نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ نے باہر جانا ہے. وہ آپ کو خود مینیج کرنا پڑے گا پاکستان میں رہ کے، جس انیشیل فیس ہے سارا کوسٹ میرے خیال سے ابھی پاؤنڈ کے ریٹ کے حساب سے، آج کے پاؤنڈ کے ریٹ کے حساب سے 30-35 لاکھ. یہ آپ کا پاکستان سے آتے ہوئے اگر آپ آدھی فیس دیتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کی تو 30 سے 35 لاکھ یہ آپ کا انیشیل کوسٹ آئے گا پاکستان سے. اینی ویز یہ تھا ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ایپیسوڈز بنا کے جتنا بھی ہمارا 1.5 سال میں یہاں پہ آ کے ایکسپیرینس ہوا ایز اے اسٹوڈنٹ لائف یو کے میں، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور تاکہ جو بھی آنے والے ہیں ان کو پہلے سے آئیڈیا ہو کہ کیا حالات و واقعات ہیں. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کوئی بھی کویسچن ہیں کسی بھی حوالے سے، اگر آپ یو کے آنا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے. نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں تب تک اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیں اور موٹیویٹڈ رہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا، اور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اپنے اوورسیز گروپوں میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، تاکہ ان لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے. اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے.